السلام علیکم۔ بیتے دنوں کی بات میں آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے دارا بادشاہ اور سائس۔ ایران کا بادشاہ دارا اپنے فوجی دستے کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ شکار کے دوران دارا بادشاہ ایک ہرن کا شکار کرنے لگا۔ ہرن بہت تیز رفتار تھا اور دوڑنے میں بادشاہ کا گھوڑا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پھر بھی بادشاہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کافی دیر تک بادشاہ اس کا پیچھا کرتا رہا مگر ہاتھ نہ آیا تو اس نے ہرن کا شکار کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، مگر ہرن کے چکر میں وہ اپنے لشکر سے جدا ہو چکا تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر اندازہ لگانے لگا کہ اس کے ساتھی کس سمت میں ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بادشاہ کی طرف آ رہا تھا۔ بادشاہ سمجھا کہ کوئی دشمن ہے جو اسے تنہا پا کر حملہ کرنے کی نیت سے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ گھروں میں عام طور پر پھول اور کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنگل میں زیادہ تر خاردار پھول ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ دشمن کو قریب آنے سے پہلے ہی شکار کر لیتا۔ لیکن آنے والا ایک چرواہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک اجنبی نے اس پر تیر برسانے کے لیے نشانہ باندھ رکھا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ مجھے تیر نہ مارو، میں دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، چرواہے نے کہا۔ پھر قریب آ کر اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور کہنے لگا، عالی جاں، میں تو آپ کا غلام ہوں اور آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دارا بادشاہ اسے دشمن سمجھ کر خوفزدہ تھا، لیکن اب اس نے چرواہے کی بات سنی تو اس کا خوف جاتا رہا۔ اس نے ہنستے ہوئے چرواہے سے کہا، تیری قسمت اچھی تھی جو تو بچ گیا۔ اگر غیبی فرشتے نے تیری مدد نہ کی ہوتی تو اب تک میرے تیر سے ہلاک ہو چکا ہوتا، کیونکہ میں تیر چھوڑنے ہی والا تھا۔ دارا بادشاہ کی بات سن کر چرواہا بھی ہنس پڑا۔ پھر بڑے ادب سے کہنے لگا، حضور، میری ایک نصیحت سن لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چرواہا کہنے لگا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جناب کہ جو بادشاہ دوست اور دشمن کی تمیز نہیں لا سکتا، بھلا وہ بھی کوئی بادشاہ ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ بادشاہ نے کہا، عالی جاں، حقیقت میں بڑا وہی ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہو۔ میں آپ کے لیے کوئی اجنبی تو نہیں ہوں۔ آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے سائس کی حیثیت سے آپ کے دربار میں اکثر حاضری دیا کرتا ہوں۔ آپ بھی اکثر اوقات مجھ سے گھوڑوں کے بارے میں سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر تیر چلانے کا ارادہ کر لیا اور مجھے پہچاننے کی کوشش تک نہیں کی، حالانکہ میں اپنے مالک اور اپنے کام سے کبھی غافل نہیں رہا۔ میری تو یہ حالت ہے کہ آپ کے حکم پر میں لاکھوں کروڑوں میں سے آپ کا پسندیدہ اور مطلوب گھوڑا نکال کر دکھا سکتا ہوں۔ چرواہے کی بات سن کر بادشاہ کو شرمندگی ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، جس طرح میں اپنے فرض کو پہچانتا ہوں اور ادا کرتا ہوں اور پوری ہوشیاری اور عقل مندی سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اسی طرح آپ کو بھی ہوشیاری سے حکومت کرنی اور اپنی رائے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جس بادشاہ کا انتظام سلطنت کے چرواہوں سے بھی بدتر ہو اور اس کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، اس کا تخت و تاج بھلا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو بچوں، ہم سب نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ دوست اور دشمن کی تمیز رکھنی چاہیے اور اپنے سے چھوٹوں اور غریبوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔